Assalamualaikum dosto, this is Kashif Shahzad and I'm an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline, and I also work as a student counselor, and uh, I share a little wisdom about my life with people connected to me through WhatsApp group, through Facebook, or any other thing. They always send me an inbox message and I reply them. Some of them get correct answers, and some of them they don't act upon the message, and it's between them and their God. What my duty is to convey the right thing according to my experience and experiments to the people. काशिफ शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर लाइफ लर्निंग के चैनल्स पर। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में कि उनका नज़रियाती हो सकता है या नहीं, उसमें तीसरे बंदे का किरदार क्या था और कैसे वो नज़रियाती हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने एक छोटे से वीडियो क्लिप में शेयर की। होपफुली आपने वो क्लिप देखा होगा। यूट्यूब लाइफ लर्निंग बाय काशिफ के नाम से चैनल है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। टिकटॉक पे काशिफ शहजाद 31 के नाम से मेरी आईडी है, आप टिकटॉक पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं। सो टिकटॉक इज़ नॉट ओनली थिंग्स विच वी कैन ओनली डू नेगेटिव थिंग्स, वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो समझ लें कि आपका भाई एक छोटी सी कोशिश टिकटॉक पे भी कर रहा है, आप वहाँ पे भी उसको चेक कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ये बना रहा हूँ वो है मियाँ बीवी के रिश्ते से रिलेटेड ही है। मिसाल आपको अगेन मैं दूंगा, जो ड्रामा अभी आजकल चल रहा है बड़े भैया, ठीक है, मैं कोई ड्रामे का एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता आप ज़रूर ड्रामा देखें, लेकिन चलें जो लोग आप में से देख रहे हैं उनके लिए एक सबक कि मैं भी टाइम मिलता है तो आगे करके फॉरवर्ड करके थोड़ा सा देखता हूँ, तो कुछ मुझे उसमें अच्छी चीज़ जो लगती है तो मैं उस पर एक वीडियो क्लिप बना लेता हूँ। अभी मैं उस पर भी वीडियो क्लिप बनाऊँगा। मैं मंटू नहीं हूँ, ड्रामा हलीलुर रहमान कमर का चल रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक है, चलें, उसका एक थीम है, उसका एक मकसद है, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ें हाईलाइट करते हैं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, बड़ा क्रूशल रिश्ता है, बहुत मुश्किल रिश्ता है। स्पेशली आज के दौर में इतना मुश्किल हो गया है कि इसको हम अच्छे तरीके से लेके चलना भी बड़ा मुहाल हो गया है। कोई बंदा ये देख ही नहीं सकता कि दो मियाँ बीवी आपस में खुश हैं। इवन माजरत के साथ ये थोड़ा सख्त हो जाता है कि इवन पेरेंट्स से बर्दाश्त नहीं होता कि मियाँ बीवी खुश हों। माँ बाप लड़के को अपनी तरफ खींचते हैं, लड़की के माँ बाप अपनी तरफ खींचते हैं, मतवज्जो रखते हैं, और लड़का लड़की को बिल्कुल टाइम और स्पेस मिलता ही नहीं कि वो आपस में एडजस्ट कर सकें। और फिर थोड़ी छोटी छोटी बात पे बदगुमानी, छोटी छोटी बात पे वसवसा और लड़ाई, आपस में एक दूसरे की ज़ातियात को पॉइंट आउट करना, तुम्हारे घर वाले ये हैं, तुम्हारे घर वाले ये हैं, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो। बड़ा मुश्किल हो गया आज के दौर में मियाँ बीवी का रिश्ता। और ये आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा तरीन रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। ये खून का रिश्ता नहीं होता, ये बनाया जाता रिश्ता इंसान की कोशिश और नीयत से, और ये दुनिया का सबसे पहला रिश्ता और दुनिया का सबसे आखिरी रिश्ता होगा। इस रिश्ते का इम्पोर्टेंट होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाकी रिश्ते इम्पोर्टेंस नहीं रखते। माँ बाप औलाद का रिश्ता अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, एहतराम का रिश्ता, एहसान का रिश्ता, माँ बाप औलाद पे एहसान करते हैं, औलाद माँ बाप का एहतराम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये करते करते अनइंटेंशनली और समटाइम्स इंटेंशनली हम अपने बच्चों की पर्सनल स्पेस को ख़त्म कर देते हैं, उनको उनकी मर्ज़ी से बिल्कुल एक्सरसाइज ही नहीं करने देते। उनको कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो करें आप, जिसकी वजह से ना हस्बैंड अपनी बीवी पे एतमाद कर पाता है, ना बीवी अपने हस्बैंड पे एतमाद कर पाती है। किसकी वजह से? दोनों अपने अपने मेके की वजह से या ससुराल की वजह से वो एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर पाते। फिर ऊपर से एक और बड़ा मसला, कंबाइंड फैमिली सिस्टम। बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहने के, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और आजकल तो ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव कम है, क्योंकि लोगों में बर्दाश्त ही ख़त्म हो गई। रिश्तों में बर्दाश्त, पहले बर्दाश्त होती थी बहन भाइयों में, देवरानी जेठानी में, सास बहू का रिश्ता तो अरसे से ये चल रहा है इसी तरह नोक झोंक के साथ, लेकिन अब ये चीज़ें बढ़ गई हैं, इसलिए कंबाइंड फैमिली सिस्टम में ये बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। तो मैं एक जनरल ओपिनियन दूंगा, मुझे पता है आप लोग सारे ज़्यादातर कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, सेपरेट फैमिली सिस्टम कम है, तो उसी के लिहाज से एक राय दूंगा कि मियाँ बीवी
کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے درمیان کوئی تیسرا بندہ ایسا آ جائے جس پر آپ دونوں اعتماد کرتے ہیں. کیا میں نے کہا؟ آپ دونوں کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، لڑائی ہو رہی ہے، آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے. لیکن پہلے یہ تھا کہ کچھ سیانے لوگ آتے تھے، وہ بیٹھ بٹھا کے باتیں کر کے میاں بیوی کو ملا دیتے تھے. آج ایسا بالکل نہیں ہو رہا. کوئی بندہ یہ چاہتا ہی نہیں اندر سے، زبان سے تھوڑی کہے گا، کوئی بندہ یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ یہ میاں بیوی آپس میں خوش رہیں. تو نہ میاں کی طرف سے جو آتا ہے وہ اپنا مزاج لے کے آتا ہے، بیوی کی طرف سے آتا ہے جو اپنا مزاج لے کے آتا ہے. سو اگر آپ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا بھی چاہ رہے ہیں، دونوں کی نیت بھی ٹھیک ہے، پھر بھی آپ چل نہیں پا رہے، تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے ایک تیسرے بندے کی جو کہ آپ دونوں کے لیے قابل احترام ہو، قابل عزت ہو. وہ چاہے لڑکی کی سائڈ والا ہو، لڑکے کی سائڈ والا ہو، یا کوئی تیسرا بندہ جو دونوں میں سے کسی سائڈ سے نہ ہو، وہ بھی یہ کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ دونوں میاں اور بیوی اس بندے کی بات پہ اعتماد کرتے ہوں، اس کو قابل عزت سمجھتے ہوں، اس کے کردار کے گواہ ہوں کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ باتیں ٹھیک کرتا ہے، اس کا تجربہ ہے اور یہ ان مسائل کو جانتا ہے. تب آپ میاں بیوی اس رشتے کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کو نظریاتی سائڈ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا، فزیکل انٹرمیسی ہوتی ہے، انٹلیکچوئل انٹیمیسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر آئیڈیالوجیکل لیول کی طرف آپ بڑھتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی اسپرچول انٹیمیسی آتی ہے میاں بیوی کے رشتے میں. تو تیسرے بندے کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ ضرور دیکھیں، کسی ٹرینڈ ایکسپیرینس کاؤنسلر کو کسی سے رائے لیں. میرے ساتھ بہت سے ایسے کپل واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ ہیں دونوں سائڈ سے، کہ میں اپنا یہ اعزاز سمجھتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا، لوگوں میں میری عزت اتنی بنا دی کہ ایک میاں بھی میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور بیوی بھی رابطہ کرتی ہے. دونوں اس رشتے کو چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی خوبیوں خامیوں کا صحیح پتہ نہیں ہوتا اور دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. میں نہیں کہتا میں نے بہت سے کپلز کو بہتر کیا، میں کہتا ہوں جو میری طرف آئے میں نے ان کو کوشش کی اپنی طرف سے بہتر. اللہ کرتا ہے، میں تو صرف اس کی دی ہوئی توفیق سے تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں. میاں کو تھوڑا سمجھایا کہ یار بیوی تمہارے پہ تم سے پیار کرتی ہے، اس رشتے کو چلانا چاہتی ہے. بیوی کو سمجھایا کہ آپ تھوڑا سا برداشت کریں، میاں آپ کا مزاج اس طرح ہے یا وہ کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا صبر کریں، اسٹریٹجیکلی چلیں، اس کو ہینڈل کریں اور انشاءاللہ یہ رشتہ چل جائے گا. اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے ہی آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان چیزوں کو ایکسپلین کر رہا ہوں. کچھ چیزیں میں نے ذاتی زندگی سے سیکھی، کچھ چیزیں میں نے لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے سیکھی کہ کیسے یہ رشتہ نبھایا جا سکتا ہے، کیسے اس کو چلایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بولوں تو شاید میرے موبائل کی سٹوریج ختم ہو جائے، آپ ویڈیو اتنی لمبی نہ دیکھ سکیں. تو بہت سے ٹاپک ہیں، آپ لوگوں کے کامنٹس، آپ لوگوں کے سوال میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. ابھی میں اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ آپ کو تیسرے بندے کا کردار بتانا، یا میاں بیوی اگر دونوں سنسیئر ہیں تو کیسے وہ اپنے رشتے کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک چیز جو میں کہنا بھول گیا ویڈیو کے دوران، کہ میں بڑے بھیا کی مثال دے رہا تھا، اس میں دو تین کپلز کا کمبینیشن ہے. ایک کا میاں گڑبڑ کرتا ہے، ایک کی بیوی گڑبڑ کرتی ہے. تو کئی دفعہ باتوں میں آ کے، کئی دفعہ کوئی سازشی ذہن والے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک قیمتی بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ میں لڑائی ہو، آپ میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، آپ وقت دیں ایک دوسرے کو. لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہ کریں، کسی کو اپنی بات نہ بتائیں کہ ہمارے درمیان یہ لڑائی ہوئی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. تو جب لڑائی ہو، مس انڈرسٹینڈنگ ہو، تو صبر کریں، ویٹ کریں، فوراً کسی فیصلے پر نہ پہنچیں. ویٹ کریں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، کوئی بندہ ایسا اللہ بھیج دے جو آپ کے رشتے کو ملا دے. نیت یہ رکھیں کہ رشتہ چلانا ہے. لوگوں کے ساتھ اپنی پرسنل باتیں کبھی بھی شیئر نہ کریں، ہر بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں، ہر بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں. کوئی ایسا بندہ اللہ سے طلب کریں کہ اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو، جو میری مدد کر سکے. تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کو آتا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ یقین ہے کہ اگر میاں بیوی سنسیئر ہیں، رشتے کو چلانا چاہتے ہیں،
تو ضرور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ بھیج دیتا ہے جو آپ کے رشتے کو ملانے کا سبب بنتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔